اہل بے زن انسان کن چھکان تہذن وطن یور ہر دم پوچھاوان رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ عز و جل فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم المقام، آج جمعۃ المبارک کا دن، عظمت والا دن اور دعاؤں کو قبول ہونے والا دن، مسلمانوں کو اجتماعیت کا دن، مسلمانوں کو ہفتے کی عید جس کو ہم جمعۃ المبارکہ کہتے ہیں، اسی کے مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کے رسی کو مضبوط سے پکڑ لیجیے۔ دیکھیے، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر ہی لیں گے، لیکن گناہوں کی سزا بہرحال ملے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل مجدہ جل جلالہ جب ایک آدمی کو اس جہنم سے نکالیں گے تو پھر آب حیات سے اس کو دھوئیں گے، اور دھونے کے بعد اس کے لیے ایک جگہ متعین کریں گے اور وہاں بیٹھے گا تو اس کو سکون ملے گا، لیکن اس کو نظر پڑے گی آگے ایک اور درخت کے پاس۔ اللہ کہے گا بس اب نہیں کہنا یہاں سے نکالنا، لیکن وہ اس کے تمنا ہوگی کہ میں اس درخت کے پاس پہنچ جاؤں۔ اللہ سے کہے گا اللہ یہاں تک پہنچا ہی دیا، آپ اس درخت کے پاس پہنچے، وہاں اور انتظام ہے کھانے پینے کے، وہاں اور انتظام ہے رہائش کے، وہاں سایہ بہت اچھا سایہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو نے تو کہا تھا میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، تو اور مانگ رہا، چلو وہاں تک چلے جاؤ۔ وہاں تک جب جائے گا، کچھ دن وہاں رہنے کے بعد پھر اس کے ذہن میں آئے گا اس کے سامنے ایک اور جگہ دکھائے جائے گا، ایک درخت کے نیچے، وہاں بہت پھل فروٹوں کے انتظامات بھی ہوں گے، سب کچھ چیزیں ہوں گے۔ تو اللہ سے پھر اس جگہ اے رب کریم پہنچا ہی دیا، وہاں تک بھی پہنچا لیجیے۔ اللہ رب کریم کہیں گے بھائی تو کیسا بندہ میرا ہے، ابھی وعدہ کر لیا، وعدہ کرنے کے بعد تم نے پھر وہی کہا کہ مجھے آگے بھیجو، چلو پھر آگے نہیں کہنا اور دوسری جگہ پر آپ کو بھیجیں گے۔ دوبارہ پھر جب وہاں بیٹھا کچھ وقت گزر گیا تو آگے اللہ نے اور ایک جگہ متعین کری، اس کی نظر پڑ رہی ہے، اور اس جگہ پر پھر اس نے اللہ سے التجا کی اے اللہ مجھے اس جگہ پر پہنچا دیجئے جس جگہ پر وہاں پر بیٹھ کر مجھے آرام مل جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جل مجدہ سے پھر یاد دلائیں گے، تو وعدہ کرنے کے بعد وعدہ سے مکر جاتا ہے، کیا بات ہے۔ آخر کار کہیں آئندہ آپ نہیں کہنا، اب وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں کا جنت کا دروازہ ہوگا، اور جنت کے دروازے پر کہے گا، پھر کچھ دن کے بعد کہے گا اے اللہ یہاں تک پہنچا ہی دیا، اب اندر بہت بیٹھے ہوئے مزے لے رہے ہیں، لہٰذا برائے مہربانی مجھے اندر بھیج دیجئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اندر اس کے لیے ایک ایسا ملک عطا کرے گا جو دنیا کے کہیں حصے زیادہ ہوگا، یعنی اب دنیا کیا چیز ہے اس کے سامنے، اتنا بڑا جنت اس کو عطا کریں گے۔ لہٰذا آج کے دور میں ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہتا ہے جائز، وہ کہتا ہے ناجائز، وہ کہتا ہے
اس کو کرنا چاہیے، وہ کہتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ اصل چیز ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبی ہیں، خاتم النبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ یقین کامل ہر ایک بندے کو ہونا چاہیے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ لہذا کلمہ پڑھنے کے بعد دیکھیے ہر چیز کی ایک نسبت ہوتی ہے، دو چیزوں کو ملانے کے لیے۔ دو چیزوں کو ملانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا اینٹیں دو ہوتی ہیں، جب اس میں سیمنٹ لگ جاتی ہے تو وہ دونوں اینٹیں آپس میں ملتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کپڑا ہے، جب سوئی سے داغا اس میں لگا جاتا ہے تو دو کپڑوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے۔ لوہا الگ الگ ہوتا ہے، جب دو لوہوں کو آپس میں ویلڈنگ کی جاتی ہے وہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو اس لیے پیدا کر دیا کہ انسانیت کو آپس میں ملا دے، انسانیت کو آپس میں ملا دے۔ انسان تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو کہا یہ تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، تمام جتنی مخلوقات میں نے پیدا کر دی ان میں سے زیادہ اہم جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان کی ہی قدر آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ انسان کو آدمی انسان نہیں سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہترین تقویم بنایا ہے۔ ایک مرتبہ کسی جوان نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھے چاند سے زیادہ، خدا کی قسم تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، یعنی اس طریقے بات کہی کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق۔ معاملہ پڑ گیا امام شافعی علیہ رحمہ کے ہاں، بھائی معاملہ کیا ہے؟ تو بہت سے مولویوں نے کہا بھائی طلاق پڑ گئی، یہ کیسے ممکن ہے کہ کہاں چاند اور کہاں یہ بیوی؟ لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے ہاں جب تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پوچھا جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، تو پھر حضرت امام شافعی نے کہا نہیں طلاق نہیں پڑی۔ کہا حضرت یہ کیسے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ حکم کے مطابق انسان کو اللہ نے تمام مخلوق سے افضل بتایا ہے، قرآن کریم میں اس کی شہادت موجود ہے، والتین کے اندر موجود ہے، آپ سب حضرات اس کو جانتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو آپس میں مسلمان کے ساتھ مخالفت کرتا ہے، دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ افضل اولا کون ہے، یعنی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یہ تمام کتابوں سے افضل ہے، اور درود اذکار جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی افضل ہے، لیکن قرآن بڑی عبادت ہے، اس کے بعد درود کا درجہ ہے۔ قرآن کو آدمی قرآن سمجھے، درود کو درود سمجھے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہیں وظائف پڑھ رہا ہے، اس کے وظائف پڑھنے کے لیے اس نے قرآن ہاتھ میں لیا، اور اگر قرآن اس کو یاد ہے تو اس کو افضل وظائف ہے قرآن کریم، اور اگر قرآن یاد نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کے ضربیں لگا سکتا ہے، اور اگر ایسے اس کے بعد وہ بھی نہیں ہے تو دوسرے طریقے سے جو ہمارے اولیاء اللہ نے جو طریقے بتا دیے ہیں اس دل کو صاف کرنے کے لیے وہ کر دے ہیں۔ لیکن کوئی کہے گا کہ وظائف نعوذ باللہ من ذالک قرآن سے بھی افضل ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ تو توہین ہے اگر کوئی یہ کہے کہ فلانی جگہ پر وہ چیز نعوذ باللہ من ذالک زیادہ بہتر ہے قرآن پڑھنے سے، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے وہ بہت اچھی بات نہیں ہے۔ لہٰذا میں عرض کر رہا تھا آپس میں اختلافی باتوں کو سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑے علماء کی بات ہے، کبھی بات ہوتی اختلاف، حضرت امام شافعی علیہ رحمہ، امام مالک علیہ رحمہ، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، دیگر حضرات جتنے بھی حضرات تھے، اور سب حضرات مثال کے طور پر اختلاف ان کو مسائل پر ہوئے ہیں، اختلاف نہ ہونا کوئی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم تاریخ اپنی کو دیکھیں کہ امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، اور جو دور آتا گیا چلتا گیا اس میں اختلاف ہوا، لیکن بنیادی جو چیز ہے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کے لیے ہم سب متحد ہو جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت حالات کیا ہیں، مسلمانوں کے حالات دیگر وہ ہیں، لہٰذا ہر ایک آدمی کو اپنی طرف سے
اپنے سوسائٹی کی طرف سے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی اختلاف آپس میں نہ ہو. دین کے بارے میں اختلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس جب بھی کوئی بات آئے تو ہم کتاب اللہ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کتاب اللہ میں موجود نہیں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں سے یہ معلوم کر سکتے ہیں. اگر ان میں سے وہ معلوم تو اجماع امت ہمارے سامنے موجود ہے. اگر اس میں بھی نہیں تو ہمارے لیے تو بالکل صاف کر دیا ہے حضرات علماء کرام نے، قرآن کریم کو بھی، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. لہٰذا آج کے دور میں ایک دوسرے کے خلاف، کہیں مسجد میں بیٹھیں تو وہاں اختلاف پیدا ہوا ہے، کہیں مدرسے میں کوئی بیٹھتا ہے وہاں اختلاف پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ ان کو ذہن میں اختلاف پیدا. حالانکہ قرآن اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. باقی وہ منفرد چیزیں ہیں، کوئی کہتا ہے یہ بہتر ہے، کوئی کہتا ہے یہ بہتر ہے، لیکن وہ اصل دین نہیں ہے. اصل دین ہے قرآن کریم، اصل دین ہے حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. باقی جو ہمارے ضروریات ہیں، ہماری چیزیں ہیں، جو مسائل ہیں، وہ ہم ان مساجد سے، ان مدارس سے، ان دینی تنظیموں سے، ان دینوں کاموں سے دور رکھیں گے. لہٰذا میری تمام پورے کشمیر کے عوام سے گزارش ہے بالخصوص، اور پورے دنیا کے مسلمانوں سے بالعموم گزارش یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلاف کو ختم کر دیں، آپس میں اتحاد پیدا کرنے. دیکھا نا آپ نے کیا طریقہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ والوں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس 2 بیویاں ہیں، ہم ایک کو طلاق دیں گے، لیکن پہلے آپ بتائیے کس بیوی کو آپ پسند کرتے ہیں. یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ. لیکن ایک آج دور یہ ہے ہم مسلمان زمینوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، عورتوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور پتہ نہیں کن کن چیزوں پر، جو چیزیں ذہن میں آنے والے نہیں ہیں ان چیزوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں. لہٰذا دور وہ نہیں رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک وقت آئے گا پورے دنیا کے اندر کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ کرے گا. ہمارے ملکی حالات ہوں یا غیر ملکی حالات ہوں، ان میں جو حالات گزرے ہیں وہ پیشن گوئیاں نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دور ایسا آئے گا، اس دور میں ایسا ہوگا، اس دور میں ایسا ہوگا. لہٰذا ہر ایک مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ بھائی اس کے لیے ایک میری رائے، میرے خیال میں ذکر اللہ ہم کم کر رہے ہیں. اگر ہم اللہ کی ذکر کریں تو ہمارے دل صاف ہوں گے، ایک دوسرے کے بارے میں ہمیں حسد نہیں رہے گا، ایک دوسرے کے بارے میں ہمیں کینہ نہیں رہے گا. لیکن کیونکہ ہم ذکر اللہ نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہے، ہم اپنے سیاہ دل کو دوسرے کے سیاہ سمجھے اس کا بھی سیاہ ہوگا. حالانکہ مومن کا دل سیاہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے ذکر ہونے چاہیے. ابو علی سینا علیہ رحمہ کے پاس ایک بزرگ تھے. ان بزرگوں نے ان سے کہا کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ سے سب کچھ ہوتا ہے، جو چاہتا اللہ سے ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا. ابو علی سینا کیونکہ حکیم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا اے غدے تو کیسے سمجھ جائے گا اس کو، تو کیسے سمجھ جائے گا اس کو؟ معاملہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ اس کو پسینہ آ گیا. مجھے محفل میں کہا گدے معاملہ کیا ہے؟ کہا جب تمہیں یہ اثر پڑ گیا میرے کہنے سے، جب اللہ کا ذکر جس دل میں پڑ جائے وہ دل بدل سکتا ہے یا نہیں؟ جب میرے بات سے آپ کے دل کو لگ گیا، آپ کو پسینہ آ گیا، اور اگر کوئی دل اللہ کی ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر اس کے دل میں ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دل کو بدل دے گا. لہٰذا ہمیں تو یہی امید ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ہم سے جو خطائیاں ہوئیں اللہ سے معافی مانگیں. کیونکہ بہرحال جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، ہمارے باقی چیزیں ہیں، یہ ہمارے اعمال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے مطابق جو کچھ آپ کے حاکم ہیں وہ حاکم آپ نے خود متعین کیے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے راستے کو چھوڑا. راستہ ہمارے یہ تھا کہ ہم
آپس میں ایک دوسرے کی محبت کر. آپ کو پتہ ہے فتح مکہ جب ہوا، رسول نازنین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے، لیکن کسی کو کوئی بدلہ نہیں لیا، کسی کے کوئی بات ایسی نہیں کہ ظلم کی کوئی باتیں، حالانکہ انہوں نے ظلم کیے تھے. انہوں نے بہت. اسی دوران میں ایک عورت تھی، اور اس عورت کو اللہ نے ان کے آنکھوں کے بینائی کم کر دی تھی، اس کو پتہ نہیں تھا. اچانک ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اماں کیا کر رہے ہو؟ کہا میں بھاگنا چاہتی ہوں. کہا کیوں بھاگ رہے؟ کہا ہم نے سنا کہ محمد مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، مجھے ان کی نظر نہیں پڑنی چاہیے. اللہ نے آنکھوں میں روشنی نہیں دی تو ظاہر بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا محمد اتنے ظالم ہیں؟ کہا ظالم محمد نہیں ہے، ظالم میں ہوں. جب محمد مکہ میں رہا کرتے تھے، میرا کام تھا کہ میں جنگل سے بڑے بڑے کانٹے لایا کرتی تھی اور اس راستے پر لگایا کرتے جہاں سے محمد چلتے تھے، اور میرا یہ کام تھا گندگی کو جمع کر دیتی تھی اور اس کے باوجود اس کو اٹھا کر ان کے سر پر ڈال دیتی تھی جب وہ ہمارے کوچے سے نکلتے تھے. دیکھو ذرا غور کرو، دل پر ہاتھ رکھو. کوئی ایسا دشمن ہو اور کوئی اتنا کمزور دشمن ہو اور اللہ نے نبی کو اتنی بڑی طاقت دے دی ہو اور بدلہ لے سکتے تھے. کہا اماں جان اب تو کیا چاہتی ہے؟ کہا میں چاہتی میں دور کہیں جاؤ. جاتی کیوں نہیں؟ کہا میرے ساتھ سامان کچھ ہے، سامان اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اگر سامان اٹھانے والا ہو تو میں جاتا. کہا تمہارے بھائی نہیں ہیں، تمہاری بہنیں نہیں ہیں، تمہارے باپ نہیں ہیں، ماموں نہیں ہیں. کہا وہ سب چلے گئے. قربان جائیے، قربان جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمن اسلام، دشمن قرآن، دشمن محمد کو کہہ دیا میں تیرا سامان اٹھاتا ہوں. کشمیر کے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تھک دیواں یا مت چڈیشاں بور وولا سڑک پٹ از تراہم شانداران رحمت للعالمین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا سامان اٹھا کر دور تک لے گئے. بوڑھیا نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ محمد کو معزول کر دے، اس کی جگہ پر اس کو رکھ دے. تو معاملہ پھر بوڑھیا پوچھنا لگی جوان تو کون ہے، کہاں ہے، کہاں رہتا ہے؟ جب ہم مکہ واپس جائیں گے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کہا میرا کیا، تیرا کام تو ہو گیا، میرے نام سے کیا لینا ہے؟ کہا تب تک نہیں چھوڑتی جب تک تو نہ کہے تیرا کیا نام ہے. کہا میرا ہی نام ہے محمد بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نا اہل بے زن انسان کن چھکانتی زن وطن یور ہر دم پوچھاوان رحمت للعالمین. نبی نے یہ طریقہ سکھایا، تمہارا دشمن ہو تم اس سے بھی تعلق غلط نہ کرو یہاں تک ہو سکے. تمہارا دوست ہو، دوست سے بات ملنا جلنا ہے ہی ہوتا ہے، لیکن دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہ کرو جس سے اسے کوئی تکلیف ہو. لہٰذا اگر ہم مسلمان یہ سمجھیں کہ ہمارا پڑوسی ہمارا حق رکھتا ہے، ہمارا بھائی ہمارا حق رکھتا ہے، ہمارا بڑا ہمارا حق رکھتا ہے، ہمارا چھوٹا ہمارا حق رکھتا ہے، ہماری بیوی کے حقوق ہیں، ہمارے ماں باپ کے حقوق ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اگر ہم ان حقوقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق گزاریں گے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ مسلمان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. میں وثوق سے کہتا ہوں ہر چیز کا علاج موجود ہے، قرآن کریم میں موجود ہے، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، لیکن کمی اتنی ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. ہم دنیا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور آخرت کی ہمیں فکر نہیں ہے. ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور کیونکہ اس دنیا کو چھوڑنا ہے. اور حضرت سب سے زیادہ عمریں بہت سے انبیاء علیہ السلام کی بھی ہوئی، بہت سے لوگوں کی ہوئی، لیکن ایک نبی کی حضرت نوح نبی علیہ السلام کی عمر کافی تھی، اور پوچھا گیا کہ بھائی دنیا کتنی بڑی ہے، کیا دیکھا دنیا میں؟ 950 سال تک رہے، بات کیا ہے، کہاں پہنچے؟ کہا بھائی دنیا یہ ہے کہ ایک دروازے سے میں اندر گیا تھا، دوسرے دروازے سے نکل گیا، اور ہماری زندگیاں بہت مختصر ہے. لہٰذا آخرت کی فکر کیجئے، اللہ کے ہاں جانے کی فکر کیجئے، اور دنیا بقدر ضرورت حاصل کیجئے اور دین بھی بقدر ضرورت حاصل کیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.